اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اللہ کے لکھے ہوئے نظام کے مطابق اس دن سے جب اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ ان میں سے 4 مقدس ہے، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ تاریخ میں عاشورہ کا مطلب محرم کے مقدس مہینے کا 10واں دن ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، محرم چاند سال کے 12 مہینوں میں سے ایک ہے جو چاند کی گردش پر مبنی ہوتا ہے جب وہ سال بھر سورج کے گرد گھومتا ہے۔ یہ چاند کے مہینے نہ تو 29 دن کے ہوتے ہیں اور نہ ہی 30 دن سے زیادہ، اسی لیے چاند کا سال سورج کے سال سے تقریباً 13 دن چھوٹا ہوتا ہے۔ چاند کا مہینہ مغرب کے وقت مغربی آفاق پر نئے چاند کے نظر آنے سے شروع ہوتا ہے اور 30 دن مکمل ہونے پر یہ نئے ہلال کے نظر آنے پر ختم ہوتا ہے۔ عام لوگوں کے لیے چاند کا کیلنڈر سمجھنا اور ریکارڈ رکھنا آسان ہوتا ہے، اسی لیے اسلام نے اپنے احکام اور عبادات میں اسے قبول کیا، جیسے روزہ، افطار، حج وغیرہ، جو سب چاند کے کیلنڈر پر مبنی ہیں۔ ان مہینوں کے نام پرانے عرب نام ہے جو اسلام سے پہلے کے ہیں۔ قدیم عرب ان چاند کے مہینوں پر انحصار کرتے تھے اور انہیں اپنے اہم واقعات اور موقعوں کے مطابق نام دیتے تھے۔ جب اسلام آیا تو وہ واقعات ختم ہو گئے، لیکن ان مہینوں کے نام برقرار رہے۔ اسلام سے پہلے کے عرب ان مہینوں میں سے 4 کو مقدس سمجھتے تھے، جو کہ پہلے سے موجود الہی حکم کے مطابق تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ان دونوں میں جنگ، لڑائی، حملہ، لوٹ مار اور خون ریزی سے پرہیز کرتے تھے۔ اس کے بجائے وہ تجارت، زیارت اور فنون پر توجہ دیتے تھے۔ وہ بازار اور اجتماعات لگاتے جہاں اپنے ہنرمندی پر فخر کرتے اور اپنی صلاحیتوں کا اظہار کرتے تھے۔ جیسا کہ بتایا گیا، پرانے عرب ان 4 مہینوں کا بہت احترام کرتے تھے، جو کہ دینی اصولوں پر مبنی تھا۔ جب پری اسلامک عربوں کا دینی جذبہ کمزور ہوا تو انہوں نے اس روایات کو بھی بدل دیا۔ وہ اپنی ضرورتوں کے مطابق کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں سے تبدیل کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر انہیں رجب کے مہینے میں جنگ کرنی ہوتی تو اس کی جگہ شعبان کو مقدس مان لیتے۔ اس اعمال کو النسی کہا جاتا تھا، جسے اسلام نے سختی سے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی تبدیلی کفر میں اضافہ ہے۔ یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ محرم ہمیشہ سے مقدس مہینوں میں سے تھا، چاہے اسلام میں اس کی پوزیشن کچھ بھی ہو، کیونکہ پرانے زمانے سے اسے بہت عزت دی جاتی تھی۔ عاشورہ، جو کہ محرم کا 10واں دن ہے، لوگ اسے سال کا سب سے مقدس دن سمجھتے تھے اور سب سے برکت والا وقت مانتے تھے۔ اس دن وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے، ضرورت مندوں کی مدد کرتے، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھتے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ سمجھ اور معنی محرم اور عاشورہ کے دن کے لیے تھا۔ پری اسلامک دور سے لے کر امید حکومت تک چلتے رہے، لیکن پھر انہوں نے مقدس مہینوں کی حرمت توڑ دی اور انہوں نے سب سے بڑے جرم محرم کے مہینے میں عاشورہ کے دن ہی کیے، جو تاریخ کا سب سے سنگین جرم مانا جاتا ہے۔ اس دن انہوں نے سب سے پاک خون بہایا اور ایک بہت عظیم اور بزرگ شخصیت کو شہید کیا۔ انہوں نے بچوں کو قتل کیا، عورتوں کو مارا، شہیدوں کے جسموں کو ملیا میٹ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے خیموں کو جلا دیا اور اہل بیت علیہ السلام کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے۔ ان کے ان افعال کے نتیجے میں محرم عاشورہ کا مطلب بدل گیا اور اب یہ مسلمانوں کے لیے غم اور سوگ کا وقت بن گیا۔ محرم ایک مقدس موسم بن گیا جس میں کربلا کے عظیم شخصیت کی یاد ہر سال تازہ کی جاتی ہے۔ یہ وہ افراد تھے جنہوں نے سچائی کا دفاع کرتے ہوئے اور انصاف اور انسانی حقوق کو برقرار رکھتے ہوئے سب سے بڑی قربانی دی اور سب سے بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا۔ کربلا کے شہداؤں کی برسی اور محرم کے 10ویں دن 61 ہجری تقریباً 13 اکتوبر 680 کے شخصیتوں کی یاد نے نئے اور بڑھتی ہوئی نسل کے دلوں پر اور شعور رکھنے والے جوانوں کے ذہنوں پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ کربلا کے شہداؤں کو یاد کرنا اور ان کے اعمال کو سمجھنا جوانوں کو عزت، وقار، انسانی شرافت، تقوی اور روح کی پاکیزگی کے سبق دیتی ہے اور ان کے اندر سچ اور انصاف کے لیے قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ان شخصیتوں کی کہانیوں کو پھیلانا سب سے بڑی سماجی اور تعلیمی خدمت ہے جو دی جا سکتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمام قومیں کچھ عام روایات کرتے ہیں جہاں وہ مختلف موقعوں پر اپنی قومی انقلابی ہیروز اور آزادی دلانے والے رہنماؤں کی برسیاں مناتے ہیں؟ وہ ان شخصیتوں کے سٹیچوز بناتے ہیں اور ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے ان کی کہانیوں کو سڑکوں اور عام جگہوں پر دکھاتے ہیں۔ آخر کیوں؟ وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلی بات یہ انقلابی لوگوں کا حق ادا کرنا اور ان کے کارناموں کو تسلیم کرنے کا طریقہ ہے۔
دوسری بات یہ جوانوں اور نئی نسل کو ان کی مثال پر چلنا اور ان کا رستہ اختیار کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر یہ یادگار نہ ہوتی تو قربانی کا جذبہ ختم ہو جاتا اور خود غرضی اور انفرادیت کا غلبہ ہو جاتا، جو مشترکہ بھلائی کے رستے کو مٹا دیتا۔ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو کیا یہ بہتر نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے انقلاب اور ان کے عاشورہ کے دن کے موقف کو ہر وقت اور ہر جگہ یاد کیا جائے؟ دنیا کا کون سا قومی انقلاب ہے جو اتنی گہرائی، بلند مقصد اور برکت بھرے نتائج رکھتا ہو جتنا امام حسین علیہ السلام کا انقلاب؟ ان کا انقلاب صرف شیعہ یا مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ پوری انسانیت کے لیے تھا اور حق نظام کے لیے تھا۔ اسی لیے محرم کسی بھی عقلی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے ایک سالانہ ایونٹ ہے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی زندگی کا مطالعہ کریں اور سمجھیں کہ ایک آئیڈیل انسان کیسا ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ جو ضروری تقاضے تھے، حقیقت میں عاشورہ کا دن سچ کی حمایت اور جھوٹ کے انکار کا عالمی اظہار ہے۔ حقیقی سچ امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور ان کی قربانی میں ظاہر ہوا، جبکہ خلا جھوٹ امید کے جرموں اور ان کے رویے میں نظر آیا۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے سکول کے کھلے دروازے، تو امن اور اطمینان کے ساتھ اس میں داخل ہو جائے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا سکول ہر جگہ دستیاب ہونا چاہیے اور ان کی یاد ہر موڑ پر زندہ رہنی چاہیے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا، گویا میری نظر میں ہر جگہ کربلا اور ہر زمین عاشورہ کا دن ہے۔ نیکی اور اصلاح کے دشمن ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ محرم کے دنوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیا جائے، جبکہ اصل میں اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے مدینہ ہجرت محرم کے پہلے دن میں ہوئی اور اسی لیے اسے عید الہجرہ کہا جاتا ہے، لیکن تمام مورخ اس بات پر متفق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول کے شروع میں ہوئی تھی۔ یہی لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ عاشورہ کے مقدس اور برکت والے دن ہیں اور اسے خوشی اور مسرت کا دن بنا دیتے ہیں۔ وہ نئے اور خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن جو چیز مقدس اور برکت والی ہو ضروری نہیں کہ وہ خوشیاں اور سجاوٹ اور مبارکباد کے ساتھ ہو۔ ہر صورت میں مسلمانوں کے لیے کوئی وجہ نہیں کہ وہ محرم کے کسی بھی دن کو جشن کے طور پر منائیں، خاص طور پر اس مصیبت کے بعد جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں کو شہید کر دیا گیا۔ ایسا خوفناک قتل عام اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس واقعے نے محرم کا مطلب ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور سچ کے راستے پر چلنے والوں کے نزدیک یہ ہمیشہ اسی طرح سمجھا جائے گا۔ اسی لیے امام علی الرضا علیہ السلام روایت میں فرماتے ہیں، بے شک محرم وہ مہینہ تھا جس میں جاہلیت کے لوگ لڑائی کو حرام سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی ہمارا خون اس میں حلال کر دیا گیا، ہماری حرمت کو پامال کیا گیا، ہماری عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا گیا، ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی اور جو کچھ بھی ان میں تھا ان سب کو لوٹ لیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے حوالے سے کوئی حرمت کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ ایک اور روایت میں وہ فرماتے ہیں، جو شخص عاشورہ کے دن اپنی دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کے لیے کوشش کرنا چھوڑ دے گا، اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا، اور جو عاشورہ کے دن کو اپنے لیے مصیبت، غم اور دکھ کا دن بناتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس کے لیے خوشی اور مسرت کا دن بنا دیتا ہے، اور اس کی آنکھیں جنت میں ہماری زیارت سے ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اس موضوع پر ہم نے اور بھی ایپیسوڈز بنائے ہیں، اور ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔